وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تلک حدود اللہ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم صدق اللہ العلی العظیم۔ ارث اور میراث کے مسائل کو بیان کرنے کے بعد پروردگار عالم نے فرمایا یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ پروردگار عالم کے ایسے احکام ہے، ایسی سرخ لکیریں ہیں جن کو آپ کراس نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم نے مختلف مقامات پہ جہاں پہ فقہی احکام کی، شرعی احکامات کی بات کی ہے، معمولاً یہ لفظ تلک حدود اللہ شرعی احکامات کے بعد، فقہی احکامات کے بعد یہ تعبیر آتی ہے کہ یہ اللہ کی حدود ہیں۔ حد کا مطلب ہوتا ہے منع کرنا، رکاوٹ ڈالنا، اسی طرح اسی وجہ سے جو بارڈر ہوتا ہے اس کو بھی حدود حد کہتے ہیں، مرز اور بارڈر، کیونکہ اس کو کراس کرنا منع ہوتا ہے۔ یہ پروردگار عالم کی حدود ہیں، یہ ایسی ریڈ لائنز ہیں جن کو آپ کسی صورت میں کراس نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اس آیت میں فرمایا، آیت نمبر 13 میں تلک حدود اللہ، یہ ارث کے قوانین اللہ کی حدود ہیں، یہ ایسے موضوعات ہیں، یہ ایسی سرخ لکیریں ہیں کہ ان کو آپ کراس نہیں کر سکتے، یا ان پہ آپ کو عمل کرنا چاہیے، ان پہ آپ کو جب وہاں پہنچیں تو آپ کو رک جانا چاہیے، یعنی آپ کو وہاں پہ مخالفت نہیں کرنی چاہیے کہ اگر عمل ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کسی صورت میں ان حدود کو آپ نے کراس نہیں کرنا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ، اللہ اس کو ایسے باغات میں، ایسی جنتوں میں داخل کرتا ہے کہ جن کے نیچے، جن کے دامن میں نہریں جاری ہیں۔ یہ پروردگار عالم اب ان افراد کا صلہ بیان فرما رہا ہے جو اللہ کی حدود کو کراس نہیں کرتے، ان کی پاسداری کرتے ہیں، ان پہ عمل کرتے ہیں، اب ان کی جزا ہے۔ یہاں بھی اطاعت اللہ کے ساتھ رسول اللہ کو، کیونکہ وہ تفصیل بیان کرنے والے ہیں، وہ وضاحت بیان کرنے والے ہیں، قرآن کی تبیین کی اور وضاحت کی ذمہ داری ان کی ہے، لہذا ان کی اطاعت کو بھی اللہ نے اپنے ساتھ بیان فرمایا کہ وہاں جیسے اللہ کی اطاعت ضروری ہے، رسول اللہ کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ یہ ایسی جنتوں میں داخل ہوں گے، خالدین فیہا، یہ ان باغات میں، ان جنات میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں سے نکلنے کی ان کو جو ایک ٹینشن ہوتی ہے، اضطراب ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے کہ ممکن ہے مجھے یہاں سے نکال دیا جائے، یا عارضی ایک جگہ پہ رہنا، کچھ عرصے کے لیے رہنا، وہاں بھی انسان نفسیاتی طور پہ وہ آرام اور سکون کی کیفیت میں نہیں ہوتا، لہٰذا اس کو مطمئن کیا پروردگار عالم نے کہ تمہیں ہمیشہ وہاں رہنا ہے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، ان جنتوں تک پہنچ جانا، ان باغات تک پہنچ جانا۔ پروردگار نے جو آخرت میں انسان کے لیے اور مومن کے لیے، اللہ کے قوانین پر عمل کرنے والے کے لیے جو نعمتیں وہاں پہ مہیا کی ہیں، وہاں تک پہنچ جانا یہ فوز ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تمام رکاوٹوں سے گزرتے ہوئے انسان جب اپنے ہدف اور مقصد اور جو اللہ نے اس کو اجر دیا ہے، جو ثواب دیا، اس تک پہنچ جانا، اس کو فوز کہا جاتا ہے، یہ حقیقی کامیابی ہے۔ اور دوسرا گروہ جو قرآن کریم کی روش ہے، جب اچھوں کی جزا کا ذکر ہے تو ساتھ بروں کی سزا کا۔ اس کے بعد والی آیت میں فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے،
یعص اللہ، یعص معصیت، عصیان، عصا، یہ ایک ہی خاندان کے الفاظ ہیں۔ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جو اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، یہ البتہ یہاں پہ ارث کے مسائل اور اس سے مربوط ہے، لیکن تمام موارد میں ایسے، تمام مقامات پہ ایسے ہیں۔ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اس سے پہلے والی آیت میں فرمایا تھا یہ اللہ کی حدود ہے، ان کو کراس نہیں کرنا آپ نے۔ اب یہاں پہ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو اللہ کی حدود کو کراس کرتا ہے، جو تجاوز کرتا ہے، جو اس سے آگے نکل جاتا ہے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، ان کے بارے میں کیا تھا؟ ان کو جنات میں پروردگار داخل کرے گا، جن کے نیچے، جن کے دامن میں نہریں جاری ہیں۔ لیکن ان افراد کے لیے یدخلہ نارن، جنات کے مقابلے میں ان کے لیے نار کا لفظ ہے، ان کو پروردگار جہنم میں داخل کرے گا، آگ میں داخل کرے گا۔ خالدن فیہا، ان کے لیے خالدین فیہا، اور یہ شخص جو نافرمانی کرتا ہے یہ بھی وہاں پہ لمبے عرصے کے لیے رہے گا، یہ بھی وہاں پہ ہمیشہ رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے توہین کرنے والا، اہانت کرنے والا عذاب ہے۔ جیسے اس نے یہاں پہ توہین کی ہے، جیسے اس نے اللہ کی توقیر نہیں کی، اللہ کی عظمت کا خیال نہیں رکھا، اور خدا کے جو بتائے ہوئے احکامات تھے، جو حدود تھیں، ان کو کراس کیا، ان سے تجاوز کیا، تو یہ توہین ہے پروردگار عالم کی۔ اسی طرح انسان کو وہاں پہ جو عذاب دیا جائے گا اس میں انسان کے لیے توہین ہوگی۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ جو حدود اور جو بارڈر پروردگار عالم نے بتایا ہے، خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو کراس نہ کریں۔ جب بھی ہمارے سامنے ایسے حدود الہی آئیں اور ایسی سرخ لکیریں آئیں، پروردگار نے جس کو کراس کرنے سے روکا ہے، خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم رک جائیں، اور وہ جو نعمتیں پروردگار نے اپنے خاص بندوں کے لیے اور ان افراد کے لیے جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، جو رسول کی اطاعت کرتے ہیں، پروردگار نے جو ان کے لیے نعمتیں معین کر رکھی ہیں، پروردگار وہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔